صرف زبان سے کہہ دینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. 100 روپے کا سودا اگر آپ بازار سے لیں تو 100 روپے کا نوٹ دیے بغیر وہ آپ کو سودا نہیں ملے گا. یہ کون سا ہے کہ بس آپ نے کہا کہ میں مسلمان ہوں اور آپ جنتی ہو گئے؟ یہ تو کوئی اسلام نہیں ہے. اسلام اور اس کے تقاضے، آمنوا وعملوا الصالحات، یہ بات اچھی طریقے سے نوٹ کر لیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع اسلام دراصل کیا ہے. دیکھیں، یہ بہت ایک اہم بات ہے اور ایک اہم موضوع ہے، اور یہ وہ موضوع ہے جس پر ہم سوچتے نہیں ہیں. میرا دعویٰ ہے، میرا چیلنج ہے کہ آپ نے زندگی میں کبھی بھی اس بات کے بارے میں سوچا نہیں ہوگا، نہ آپ نے غور کیا ہوگا اور نہ آپ نے سوچا ہوگا. آپ کی عمر اس وقت جو بھی ہے، 20 سال ہے یا 80 سال ہے یا اس کے درمیان جو بھی آپ کی عمر ہے، تو آپ نے سوچا نہیں ہوگا. اور دراصل دیکھیں، ہم دنیا کے دھوکے کا شکار ہو چکے ہیں. ظاہر کا ایک دھوکہ ہے جو ہمیں لگ گیا ہے. ہم نے دنیا کی زندگی کو اصل زندگی قرار دے دیا ہے، اور اس کا جو فائدہ ہے اس کو بھی ہم نے ایک حقیقت جان لیا ہے. اور ہم سب دیکھیں، دنیا کا دھوکہ اگر آپ کو لگ گیا، جسے اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں میں اپنے آپ سے بات نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا. دیکھو، اللہ کا وعدہ سچا ہے. ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے. تو وہ دھوکہ تو ہمیں لگ گیا ہے، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے متاع الغرور، مل حیات الدنیا الا متاع الغرور فرمایا ہے قرآن میں. دھوکے کا سامان ہے. یہاں دھوکے کی ابتدا ہوتی ہے آپ کی اپنی ذات سے. میں لڑکا ہوں، میں لڑکی ہوں، مرد عورت، اس کا دھوکہ ہے. آپ کی تو کوئی جنسی نہیں ہے. تو یہاں سے دھوکہ شروع ہو جاتا ہے جب آپ اپنے ظاہر کو حقیقت سمجھ لیتے ہیں. دیکھیں، میں بڑوں کی بات تو نہیں کر رہا. ایک بچہ جو 4-5 سال کا اور جس کو مذکر مؤنث کا پتہ چل گیا، تو وہ اس کو اگر آپ کہیں کہ تم کہاں جا رہی ہو، تم کیا کر رہی ہو، لڑکے کو اگر آپ کہیں، تو وہ آپ سے جھٹ کہے گا کہ میں تو لڑکا ہوں. تو یہ دھوکہ شروع ہو جاتا ہے بچپن سے. اور پھر یہ موت تک آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتا. ظاہر کا دھوکہ. مرد اگر آپ ہیں تو آپ کو ایک حد تک تو آپ پڑھیں گے، میٹرک تک. اس کے بعد آپ کو فکر ہوگی اپنے کمائی کی، سکوپ کی فکر ہوگی. سکوپ کس کی ہے، کون سی ڈگری، کیا نوکری، کاروبار، کس چیز میں سکوپ ہے. عام ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ایک پکا دھوکہ لگ گیا ہے کہ ہم یہی ہے جو کچھ نظر آ رہا ہے. تو یہاں سے ناسمجھی کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے. اچھا دیکھیں، ایک جملہ میں کہوں کہ جب آپ کو یہ دھوکہ لگ گیا تو ہر چیز کو دیکھنے کی آپ کی نظر مختلف ہو جائے گی، اور ظاہر کے پیمانے میں آپ اسے تولیں گے. ظاہر، اب جیسے کہ اسلام ہے، ہم بات بھی اسلام کی کر رہے ہیں. اسلام کو ہم سمجھتے ہیں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یا مرد جو ہے مٹھی پر داڑھی رکھ لے، یا عورت جو ہے شرعی پردہ کر لے اور نماز روزہ کر لے، تو ہم کہتے ہیں یہ اسلام ہے.
بس آپ دیکھ لیں، مومنہ ہم کسے کہتے ہیں؟ ایک مومنہ عورت 5 وقت کی نمازی ہو، ہاتھ میں تسبیح ہو، سر پہ دوپٹہ ہو، اور بس ہم کہتے ہیں بڑی پاک باز مومنہ عورت ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں ہر چیز کو، دیکھیں میرا موضوع کیا ہے، اسلام کیا ہے، یعنی اس کی حقیقت کیا ہے، یہ کیا چیز ہے۔ تو ہر چیز کو کی حقیقت کو ہم نے دیکھنا ہوگا کہ حقیقت کیا ہے اس کی۔ اور ایک بات مجھے کہنے دیں کہ ہم دین کی ہر بات کو، روایات، اور بس بنا سوچے سمجھے قبول کر لیتے ہیں بس۔ اور ظاہر کا، یعنی ہم ظاہر کو یا ظاہری چند رسومات کو اسلام قرار دے دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ خیر میں زیادہ اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ دیکھیں انسان کا یعنی انسان کی حقیقت، یعنی ہمارا تعلق اس دنیا سے کچھ بھی نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے اس ظاہر سے، اس جسم سے، اس دنیا سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ دراصل ایک امتحان گاہ ہے، اور یہ جنت کمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے کہ تم جنت جاؤ، جنت کے لیے محنت کرو، اور وہاں تمہیں ایسے انعامات ملیں گے جس کا اس وقت تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو ظاہر ہے کہ دیکھیں تصور میں تو اس وقت ہمارے جو تصور میں ہے وہ تو بہت کچھ آ سکتا ہے، لیکن نہیں، جنت ایسی جگہ ہے جس کا اس وقت ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ بیش بہا نعمتیں، ابھی میں اس کی تفصیل نہیں کر رہا، لیکن جنت کمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے، اور جنت اگر ہم نے نہ کمائی تو پھر جائیں گے جہنم میں، یہ بات بھی بالکل نوٹ کر لیں۔ جن لوگوں نے جنت کمائی وہ جنت جائیں گے، جنہوں نے نہیں کمائی وہ دوزخ جائیں گے۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک ٹولی جنت میں ہوگی، ایک ٹولی دوزخ میں ہوگی۔ یعنی محنت کی جگہ ہے، اگر میں کہوں دنیا ایک محنت کی جگہ ہے۔ لیکن ابھی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جنت کیسے کمائیں گے۔ میں اسلام کی طرف آ رہا ہوں، اسلام جو میرا موضوع ہے، جنت کمائی کیسے جائے گی۔ یہ اگر آپ اسلام کو قبول کر لیں دل و جان سے تو جنت آپ کی ہے۔ کلمہ طیبہ دل و جان سے پڑھ لیں اور اس کے تقاضے پورے کر لیں، آپ جنتی ہیں۔ صرف زبان سے کہہ دینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ 100 روپے کا سودا اگر آپ بازار سے لیں تو 100 روپے کا نوٹ دیے بغیر وہ آپ کو سودا نہیں ملے گا۔ یہ کون سا ہے کہ بس آپ نے کہا کہ میں مسلمان ہوں اور آپ جنتی ہو گئے؟ یہ تو کوئی اسلام نہیں ہے۔ اسلام اور اس کے تقاضے، آمنو وعملوا الصالحات، یہ بات اچھی طریقے سے نوٹ کر لیں۔ اسلام ایک طرز زندگی ہے، اور اسلام ایک وعدہ ہے۔ یہ وعدہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے کر لیتے ہیں اور پھر وہ وعدہ وفا کر دیتے ہیں تو آپ جنتی بن جاتے ہیں۔ دنیا میں آپ کو اس کی خوشخبری ملے گی۔ لہم البشری فی الحیات الدنیا۔ تو ایک بات یہ نوٹ کر لیں، اسلام ایک وعدہ ہے جو ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ اس وعدے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب مجھے جنت چاہیے، اور میں اپنی خواہشات کو قربان کر کے یا اپنی خوشی یا اپنی رضا کو چھوڑ کر تیری رضا کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ تو بس یہ اسلام ہے، مختصر بات ہے۔ اپنی مرضی چھوڑ کے اللہ کی مرضی کو قبول کر لینا اور پھر اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ اسلام ہے۔ اور اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ یقینی جنتی بن جائیں گے، شک شبہ نہیں ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، شک شبہ نہیں ہے، آپ یقینی جنتی ہیں۔
لہم البشری فی الحیات الدنیا. تو بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.